السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث الرابع عن ابی عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور آپ صادق و مصدوق ہیں۔ ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر 40 دن تک جمے ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر 40 دن تک گوشت کے لوتھڑی کی شکل میں ہوتا ہے۔ ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ فینفخ فیہ الروح، جو اس کے اندر روح پھونکتا ہے۔ ویؤمر باربع کلمات، اور 4 چیزوں کا اسے حکم دیا جاتا ہے۔ بکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی او سعید، اس کے رزق، عمر، عمل، اور یہ لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت۔ فواللہ الذی لا الہ غیرہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلہ، کہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، تم میں سے ایک آدمی جنتیوں جیسا عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا کہ اس پہ تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں جیسا عمل کرنے لگتا اور جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، کہ تم میں سے ایک آدمی جہنمیوں جیسا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا۔ فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلہ، کہ اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی اور وہ جنتیوں جیسا عمل کرنے لگتا اور جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں ہم کئی ایک نقاط سے متعلق گفتگو کریں گے۔ پہلی چیز، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کے اندر سچے، اور جو باتیں لے کر آئے ہیں اس میں آپ کی سچائی تسلیم شدہ ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات اس لیے کہی کہ انہوں نے جو مسائل بیان کیے ہیں ان سارے مسائل کا تعلق غیبی امور سے ہے، اور غیبی امور صرف وحی کے ذریعے سے ہی اس کی معرفت ہو سکتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجمع خلقہ فی بطن امہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے نطفے کو عورت کے نطفے کے ساتھ رحم کے اندر اکٹھا کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خلق من ماء دافق، کہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کہ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھ دیا، یعنی مادر رحم کے اندر۔ تیسری چیز جو اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر انسانی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا کہ وہ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلے مرحلے کے اندر انسان نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جمے ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت کے ایک چھوٹے ٹکڑے کی مقدار میں ہوتا ہے جسے کھانے والا چبا سکتا ہے۔ اور ان تینوں مرحلوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، کہ اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں شک ہے، فانا خلقناکم من تراب، تو ہم نے تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفہ، ثم من نطفہ، پھر اس کے بعد نطفے سے پیدا کیا ہے، ثم من علقہ، پھر اس کے بعد جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر اس کے بعد میں گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے جو صورت دیا گیا تھا اور بلا شکل اور بلا نقشہ تھا۔ اسی طریقے سے مزید وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومنون کے اندر کہا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں رکھ دیا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس نطفے کو جمے ہوئے خون کی شکل میں پیدا کیا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر گوشت کے ٹکڑے کے اوپر ہم نے گوشت کے ان ٹکڑوں کو ہم نے ہڈیاں بنا دی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اور پھر اس کے بعد میں ہم نے اسے دوسری بناوٹ کے اندر پیدا کیا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو بابرکت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ 3 مرحلے گزرنے کے بعد، جس کی مدت 120 دن ہے، اس بچے کے اندر جو کہ ماں کی پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے اور اس طریقے سے وہ زندہ انسان ہو جاتا، جبکہ اس سے پہلے وہ مردہ ہوتا ہے۔ اور اس کی وضاحت قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 2 زندگی اور 2 موت عطا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 زندگی دی، 2 مرتبہ تم نے ہمیں موت دی، اور 2 ہمیں زندگی عطا کی۔ تو یہاں پہ پہلی موت سے مراد جو ہے روح پھونکے جانے سے پہلے کا مرحلہ ہے، یعنی روح پھونکے جانے سے پہلے کا مرحلہ، اس سے پہلی موت مراد ہے۔ اور پہلی زندگی سے مراد جب انسان کے اندر روح پھونکی جاتی ہے اس وقت سے لے کر دنیا کے اندر جب اسے موت آتی ہے، تو اس موت تک کی جو زندگی ہے وہ پہلی زندگی ہے۔ اور موت آنے کے بعد کی زندگی، اور موت آنے کے بعد جو ہے یہ دوسری موت وہ ہے جب دنیا کے اندر زندگی پانے کے بعد میں جب اسے دوسری موت آتی ہے، تو اس وقت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک کا جو مرحلہ ہے یہ یعنی دوسری موت ہے۔ اور اس کے اندر برزخ کی بھی زندگی ہے جو کہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور وہ اس موت کے منافی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس کی جو دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، جب اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، تو جب اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس وقت سے اس کی دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، جس زندگی کی کوئی انتہا نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیش جو ہے وہ زندہ رہے گا اور کبھی بھی اسے موت نہیں آئے گی۔ اور ان چاروں احوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، کہ وہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تمہیں زندگی عطا کی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں وہ موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ،
پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا. ان الانسان لکفور، یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تم کفر کیسے کرتے ہو. وکنتم امواتا، جبکہ تم مردے تھے. فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت عطا کرے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ روح پھونکے جانے کے بعد اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو ولادت کے یہ سارے کے سارے احکام اس کے اوپر مرتب ہوں گے. اور وہ یہ ہیں کہ اسے غسل دیا جائے گا، اسے کفن دیا جائے گا، اور اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور پھر اسے قبر کے اندر دفن کیا جائے گا. اسی طریقے سے جو ہے اس کے پیدا ہونے کے ساتھ اگر عورت جو ہے عدت کی حالت میں ہے تو اس کی عدت جو ہے مکمل ہو جائے گی، اور اگر لونڈی ہے تو وہ ام ولد ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے ماں جو ہے وہ نفاس کی حالت میں ہو جائے گی. لیکن اگر روح پھونکے جانے سے پہلے اگر اس کی ولادت ہو جاتی ہے تو پھر یہ سارے کے سارے احکام مرتب نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے اس کے اندر جو اگلا نقطہ ہے اس حدیث کے اندر وہ یہ ہے کہ فرشتے کی طرف سے جب بچے کی روزی، اس کا عمر، اسی طرح سے اس کا لڑکا یا لڑکی ہونا، نیک بخت یا بدبخت ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں جب لکھ دی جاتی ہیں تو اس کے بعد بچے کے جنس کی معرفت کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، لڑکا ہے یا لڑکی، یہ غیبی امور میں سے نہیں رہ جاتی، کیونکہ فرشتوں کو اس کا علم ہو چکا ہے. تو اب اس کے بعد میں لوگوں کا اس کے جنس کے بارے میں جاننا یہ ممکن ہے کہ وہ پیٹ کے اندر جو حمل ہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے بارے میں جاننا ممکن ہے، کیونکہ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم غیب کے ساتھ جو ہے مختص نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم فرشتوں کو بھی عطا کر دیا ہے. اسی طرح سے چھٹی چیز یہ ہے کہ تقدیر جو ہے یہ ساری چیزوں سے پہلے ہے. تقدیر جو ہے یہ ساری چیزوں سے پہلے ہے، اور سعادت یا اسی طرح سے شقاوت یعنی نیک بختی اور بدبختی کا اعتبار جو ہے اس کے آخری دنوں کے آخری دنوں کے جو اعمال ہوں گے اس کے اعتبار سے اس کی کسی بھی انسان کی نیک بختی یا بدبختی کا اعتبار ہوتا ہے.